لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس، عسکری ٹاور اور تھانہ شادمان کو جلانے کے مقدمات میں پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کی ضمانت کی درخواستیں خارج کر دیں۔ عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر آج عمر ایوب عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ عمر ایوب کے وکلاء نے پیشی سے استثناء کی درخواست دائر کی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ مزید جانیں گے نمائندہ جیو نیوز دعا مرزا سے۔ دعا، کیا ڈیٹیلز ہیں مزید؟ جی، انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منصر علی گل نے ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی ہے، لیکن عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر عمر ایوب عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور ان کے وکلاء نے ایک پیشی کے لیے استثناء کی درخواست بھی دائر کی۔ وکلاء نے استثناء کی درخواست میں نشاندہی کی ہے کہ عمر ایوب کو انسداد دہشت گردی عدالت فیصلہ آباد نے 9 مئی کے ایک مقدمے میں 10 سال قید کی سزا سنائی ہے، اس لیے عمر ایوب حفاظتی ضمانت کے بغیر یہاں پیش نہیں ہو سکتے اور انہوں نے حفاظتی ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع بھی کیا ہے۔ عدالت نے اس درخواست کو بھی مسترد کر دیا اور باور کرایا کہ سزا ہو چکی ہے تو مجرم عدالت کے سامنے سرنڈر کرے۔ سزا یافتہ مجرم کو حفاظتی یا راہداری ضمانت نہیں ملتی۔ ملزم سرنڈر کرنے کے پہلے اپیل بھی دائر نہیں کر سکتا۔ عمر ایوب، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ انہوں نے جناح ہاؤس حملے، عسکری ٹاور حملے اور تھانہ شادمان کو جلانے کے مقدمات میں ضمانت کی الگ الگ درخواستیں دائر کی تھی، جس نے عدالت نے ان کو 3 مقدمات میں پیش نہ ہونے پر ان کی ضمانت کی درخواستیں بھی مسترد کر دی۔ بہت شکریہ دعا مرزا، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ تحریک انصاف نے اپنے ارکان کی رکنیت معطل کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ رکن پنجاب اسمبلی امتیاز محمود شیخ نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے توسط سے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ موقف اپنایا ہے کہ اسمبلی اجلاس کے دوران 4 قوانین کی منظوری کے وقت کورم کی نشاندہی کی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اسمبلی رولز 4 اور 5 کا غلط استعمال کیا۔ درخواست گزار کی اسمبلی کے 15 اجلاس کے لیے رکنیت معطل کر دی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا رکنیت معطل کرنے کا اقدام کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست گزار کی رکنیت بحال کرنے کا حکم دیا جائے۔ اور کرکٹ کی بات کریں تو پاکستان نے پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میں ویسٹ انڈیز کو 5 وکٹ سے ہرا دیا ہے۔ ہوم ٹیم 49ویں اوور میں 280 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ شاہین کی 4، نسیم کی 3 وکٹیں۔ پاکستان نے 281 رنز کا ہدف 7 گیندوں پہلے پورا کر دیا۔ حسن نواز 63 رنز، حسین طلعت 41 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ رضوان 53 اور بابر 47 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ 3 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی۔ دوسرا میچ کل ہوگا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امن معاہدہ کرا دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کی موجودگی میں آذربائیجان کے صدر اور آرمینیا کے وزیر اعظم نے مکمل جنگ بندی اور امن کے معاہدے پر دستخط کیے۔ آذربائیجان آرمینیا کے سربراہان نے ٹرمپ کو نوبیل امن انعام دینے کی سفارش بھی کر دی۔ Country of Armenia and Azerbaijan are committing to stop all fighting forever, open up commerce, travel, and diplomatic relations, and respect each other's sovereignty and territorial integrity, so importantly. And I just spent a lot of time with these two men. I think they're going to have a great relationship. You want to know the truth? They didn't see each other that much, but they probably will. I think you two are going to have a great relationship. I have no doubt. And if you don't, call me and I'll straighten it out, okay? وزیر اعظم شہباز شریف نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان تاریخی امن معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے دونوں فریقین کو قریب لانے کے لیے معاہدہ کرانے میں مدد دی۔ معاہدہ جنوبی قفقاز میں امن، استحکام اور تعاون کے نئے دور کا آغاز ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تاریخی معاہدے پر صدر الہام علیوف اور آذربائیجان کے عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا، پاکستان ہمیشہ برادر ملک آذربائیجان کے شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے۔ پاکستان امن کے لیے امریکہ کے بطور سہولت کار کردار کو سراہتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ کے بعد پاکستان کو بھارت کے برابر کھڑا کر کے بھارت کو ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا جہاں اسے اپنی عالمی حیثیت کی کمزوریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مودی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی تنازع ان کے لیے سیاسی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ نامور امریکی جریدے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھارت کے تعلقات در حقیقت اس وقت بگڑنے لگے جب صدر ٹرمپ نے روسی تیل کے مسئلے پر توجہ دینا شروع بھی نہیں کیا تھا۔ اس لیے بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ بگاڑ شاید ذاتی رنجش کا نتیجہ ہے۔ جب صدر ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لیا تو پاکستان نے اس کا خیر مقدم کیا اور صدر ٹرمپ کو نوبیل امن انعام کے لیے نامزد بھی کیا، لیکن بھارت نے امریکی صدر کے دعوے کی بار بار اور بھرپور تردید کی اور یہی بات صدر ٹرمپ کو بری لگی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ یوکرین کی شمولیت کے بغیر یوکرین تنازع کا کوئی بھی حل امن کے خلاف ہوگا، اپنی زمین قابضین کو نہیں دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 15 اگست کو الاسکا میں روسی صدر پوتن سے ملاقات کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے زیلنسکی کا کہنا تھا کہ یوکرین امن کے حقیقی حل کے لیے تیار ہے، لیکن یوکرین کو شامل کیے بغیر
کوئی بھی حل امن کے خلاف ہوگا، اپنی زمین قابضین کو نہیں دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے خلاف نئی تجارتی جنگ میں جس شعبے کو ہدف بنایا ہے وہ تیل صاف کرنے والی 2 بڑی ریفائنریز ہیں۔ امریکی جریدے کے مطابق اگرچہ صدر ٹرمپ نے کسی کمپنی کا نام نہیں لیا، لیکن تمام اشارے بھارتی ارب پتی مکیش امبانی اور ان کی کمپنی ریلائنس انڈسٹریز کی طرف جاتے ہیں۔ گجرات کے شہر جام نگر میں واقع ریلائنس ریفائنری دنیا کی سب سے بڑی ہے اور اس کا 1/3 تیل روس سے آتا ہے۔ جام نگر میں ہی ایک اور بڑی ریفائنری نایارا انرجی ہے۔ سن 2017 سے نایارا کے 49% شیئرز روس کی سرکاری آئل کمپنی روسنیفٹ کے پاس ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یوکرین جنگ کے پہلے سال ہی بھارت کی یہ نجی ریفائنریز دنیا میں روسی خام تیل کی سب سے بڑی خریدار بن گئی۔ امریکہ تیل کی عالمی قیمتیں مستحکم رکھنے کے لیے 2-3 سال تک یہ صورتحال برداشت کرتا رہا، لیکن اب صدر ٹرمپ کی دھمکیوں نے مودی حکومت اور امبانی جیسے اداروں کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ روس سے تیل کی خریداری بند کرنا اس وقت بھارت کے لیے ہتھیار ڈالنے کے مترادف سمجھا جائے گا اور فی الحال کوئی منتخب بھارتی رہنما اس کی سیاسی قیمت برداشت نہیں کر سکتا۔